بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویورز، جیسا کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے ٹائٹل سے ہی علم ہو چکا ہے کہ آج میں آپ لوگوں کو کس شخص کے بارے میں بتانے والی ہوں، تو آپ میں سے بہت سے لوگ شاید اس تصویر کو دیکھ کے یا اس ٹائٹل کو دیکھ کے یا آج کل سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں چلنے والی مختلف خبروں سے واقف ہو چکے ہیں، تو جان چکے ہوں گے کہ یہ شخص کون ہے۔ تو میں نے ان کے اوپر کچھ ریسرچ کی ہے، جس پہ میں نے سوچا کہ میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہی بنا دوں۔ ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں بہت سے لوگوں کو جن کو اس پیشے کا شوق ہو یا اس شخص سے محبت ہو تو وہ ان کے بارے میں کچھ جان سکیں۔ تو جی ہاں، یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے پاکستانی ہیرو یعنی کوہ پیما محمد علی صدپارہ کی زندگی پہ۔ تو محمد علی صدپارہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں آگے چل کے کہ وہ کون تھے اور کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کیا کرتے تھے۔ تو آئیے جی آگے کو چلتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ویورز، آپ کے سامنے جو تصویر آ رہی ہے، اتنی پیاری، اتنے پیارے خوبصورت ایک گاؤں کی، جو کہ انتہائی خوبصورت پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹی سی وادی میں مقیم ہے، اور اس کا نام ہے صدپارہ ولیج، اور یہ سکدو میں ہے۔ سکدو جو ہے وہ پاکستان کے ایک پروونس گلگت بلتستان کا جو ہے نا علاقہ ہے، اور سکدو ایک سٹی کا نام بھی ہے۔ تو تحقیق سے یہی پتہ چلا ہے کہ یہ جو ولیج ہے سکدو شہر کے تقریباً آس پاس ہی پایا جاتا ہے۔ تو محمد علی صدپارہ، جن کی یہ ایک بیک تصویر بھی ہے، یہ 2 فروری 1976 کو اس گاؤں میں پیدا ہوئے۔ ہو سکتا ہے کہ اسی گاؤں میں پیدا ہونے کی وجہ سے، یعنی پہاڑی علاقوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے کوہ پیمائی کا انہیں شوق ہوا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے پیدائشی ان کے دل میں یہ چیز ڈالی ہو کہ انہوں نے کوہ پیما ہی بننا ہے۔ تو 19 سال کی عمر میں ان کی شادی ہو گئی تھی، اور ان کی جو وائف ہے ان کا نام فاطمہ ہے، اور اللہ رب العزت نے انہیں 11 بچوں سے نوازا تھا، تو جن میں 8 جو ہے وہ بہت چھوٹی عمر میں وفات پا گئے، اور 3 ہیں جن میں بتایا یہ جاتا ہے کہ 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے۔ 2 بیٹوں میں سے ایک بڑا بیٹا ہے، وہی جس کا نام محمد علی کے ساتھ ہی اکثر لیا جاتا ہے، ساجد علی صدپارہ، جو کہ اب بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ اور یہ بھی کہا کہ ان کو ان کے گھر والے بہت دفعہ اس کام سے روکتے تھے، لیکن انہوں نے سب کو یہی کہا کہ یہ میرا پیشن ہے تو میں اسے کرتا رہوں۔ اور یہ ہے جی بالتورو گلیشیئر، جو کہ سکدو میں ہی ہے، اور محمد علی نے اپنے اس پروفیشن کا جو آغاز ہے، بہت سے انہوں نے کچھ انٹرویوز میں بتایا، انہوں نے 2004 میں شروع کیا، اور انہوں نے اس بالتورو گلیشیئر پہ مطلب چل کے اس پہ پریکٹس کی، اور ان کا کہنا ہے کہ 2004 میں میں نے جو ہے نا پاکستان آرمی کے جو مطلب سولجر تھے ان کے ساتھ پروکٹر کے طور پہ کام کیا، اور ان کو گائیڈ کیا اس علاقے میں، جب پاکستان اور انڈیا کے درمیان سیاچن گلیشیئر اور بالتورو گلیشیئر کے حوالے سے ایک بہت بڑا تضاد یعنی کنفلکٹس چل رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے پیشے کا آغاز اس وقت کیا، اور میری فیملی نے مجھے کہا کہ آپ پولیس میں یا آرمی میں چلے جاؤ، اچھی خاصی تنخواہ بھی ملے گی، اور یہ مشکل کام ہے، آپ اس سے پہ بچاؤ گے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، کوہ پیمائی جو ہے وہ میرا جنون ہے، میرا عشق ہے، تو میں اسی کو ہی کیری آن رکھوں گا۔ اب اس اپنے جذبے کو، جنون کو، عشق کو، پہاڑوں سے محبت کو، اور خاص طور پہ وہ پہاڑ جن کی چوٹیاں جو ہے سالہ سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں، ان کو سر کرنے کی انہوں نے حامی بھری اور اپنے سفر کو جاری و ساری رکھا۔ تو آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ محمد علی صدپارہ نے اپنی زندگی میں کتنی چوٹیاں سر کی، اور وہ چوٹیاں کہاں کہاں پہ پائی جاتی ہیں، پاکستان میں یا پاکستان سے باہر۔ اور یہ بھی معلومات ملی ہے کہ محمد علی صدپارہ نے 8 چوٹیاں ایسی سر کی ہیں جن کی جو ہے نا بلندی جو ہے وہ 8000 میٹر سے اوپر ہے، اور انہوں نے جو ہے نا ان کو سر کیا مختلف موسموں میں، مختلف علاقوں میں، مختلف جو ہے نا سالوں میں۔
تو آگے چل کے ہم سارا یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون کون سی چوٹیاں سر کی اور کہاں کہاں پہ وہ گئے. تو یہ ہے جی وہ چوٹی، برف سے ڈھکی برف پوش چوٹی، جس کو یہ آغاز شر برم بھی سیکنڈ بھی اس کو بولتے ہیں. تو محمد علی صدپارہ نے اس چوٹی کو 2006 میں سر کیا، اور یہ چوٹی جو ہے پاکستان میں ہی پائی جاتی ہے، اور اس کی جو بلندی ہے وہ ہے 8034 میٹر. اور دیکھیں تو یہ بھی فل برف سے ڈھکی ہوئی ہے، اور 2006 میں محمد علی صدپارہ نے اسے جو ہے نا سر کیا تھا. چل کے دیکھیں جی، یہ جی دوسری پیک، یعنی جس کو سپانتک پیک کہتے ہیں، اور محمد علی صدپارہ نے اس چوٹی کو بھی 2007 میں ہی سر کیا. یہ بھی پاکستان میں ہی پائی جاتی ہے، اور یہ بھی ساری تقریباً کراکرم رینج میں آ جاتی ہے، اور اس کی بلندی جو ہے وہ 7027 میٹر بتائی جاتی ہے. تیسری جو ہے چوٹی جس کو محمد علی نے سر کیا وہ ہے جی ناگا پربت. یہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے یہاں پہ کیا دکھایا گیا ہے ہمیں کہ بھی یہ ناگا پربت پاکستان کے نقشے پہ کہاں پہ پائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ناگا پربت کا جو ایک خوبصورت حسین منظر ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو یہ سارا اس تصویر میں آپ لوگ آسانی سے دیکھ سکتے ہو. اور محمد علی صدپارہ نے پہلی دفعہ اس کو 2008 میں، دوسری دفعہ 2009 میں، اور پھر 2016 میں سردیوں کے موسم میں اس چوٹی کو سر کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے 2008 میں تو اسے سر کر لیا تھا، تو اسے بار بار سر کرنے کا کیا مقصد تھا؟ تو جیسے جیسے محمد علی صدپارہ کا تجربہ بڑھتا گیا تھا اپنے اس شعبے کے ساتھ، تو محمد علی صدپارہ سے باہر کے ملکوں کے لوگوں نے جو ہے وہ رابطہ کرنا شروع کیا، اور وہ لوگ اپنے کوہ پیما جو ہے نا پاکستان بھیجتے تھے جن کو کوہ پیمائی کا شوق تھا. تو محمد علی صدپارہ ان کے ساتھ ایک گائیڈر کے طور پہ ان کا سامان اٹھا کے لے جانے میں، راستوں کی گائیڈ کرنے میں، موسم کے بارے میں بتانے کے لیے ان کے ساتھ جاتے تھے. یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے انہوں نے اس چوٹی کو بار بار سر کیا. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ کوہ پیما تھے اور جنون کی حد تک انہیں عشق تھا کوہ پیمائی کا. تو جو لوگ کسی بھی چیز کے لیے جنونی ہوتے ہیں تو ان کا دل نہیں بھرتا، وہ وہاں پہ پھر بار بار جاتے ہیں، بار بار جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو دوسری وجہ ان کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ناگا پربت پہ اتنی بار کیوں گئے. ادھر پاکستان کی نہیں ہے یہ پیک، یہ پاکستان میں تو نہیں پائی جاتی. مستانگ جو ہے یہ چائنا میں ہے، اور محمد علی صدپارہ نے 2008 میں اسے سر کیا، اور اس کی جو بلندی ہے وہ 7546 میٹر ہے. تو اس کے بارے میں یہ نہیں پتا چلا کہ انہوں نے کس موسم میں اسے سر کیا. اور یہ جو آپ کو ایک راستہ سا نظر آ رہا ہے یا سگنل نظر آ رہے ہیں، تو یہ بتاتے ہیں کہ اس چوٹی پہ جانے کے 2 راستے ہیں، لیکن دونوں راستوں سے لیفٹ سے بھی جا سکتے ہیں، رائٹ سے بھی جا سکتے ہیں، اور دونوں راستوں سے مختلف کیمپ بنانے پڑتے ہیں. یعنی اگر یہاں سے لوگ چلیں گے تو وہ ایک اتنا سفر طے کر پائیں گے، اس کے بعد ان کو ریسٹ کی ضرورت ہوگی. تو اس لیے یہ بیس کیمپ ہے، یہ کیمپ 1 ہے، اور یہ کیمپ 2 ہے، یہ کیمپ 3 ہے، اور آخر کار جو کوہ پیما ہوتے ہیں وہ یہاں پہ پہنچ کے آگے جا کے پھر دوبارہ سے واپس آنے کی تیاری کرتے ہیں، اور وہ اس طرح سے چوٹیوں کو سر لیتے ہیں. تو یہ ہے جی براڈ پیک جو کہ پاکستان میں پائی جاتی ہے. محمد علی صدپارہ نے اسے 2017 میں سر کیا، اور اس کی جو بلندی ہے وہ 8047 میٹر ہے، اور یہ دنیا میں 12ویں نمبر پہ پائی جاتی ہے. تو یہ بھی انہوں نے سر کی ہوئی ہے، اور یہ بھی 8000 میٹر سے ابو بلندی والی پیک ہے. یہ ہے جی پیو موری پیک جو کہ نیپال اور چائنا کے بارڈر پہ پائی جاتی ہے، اور محمد علی صدپارہ نے اس کو 2017 میں سر کیا. تو یہ بھی ایک دیکھنے میں خوبصورت بھی ہے اور کافی خطرناک بھی ہے. اگر دیکھا جائے تو بالکل ورٹیکل ہی نظر آتی ہے. تو یہ محمد علی صدپارہ جیسے باہمت لوگ ہی ایسی چوٹیوں کو سر کر سکتے ہیں. یہ ہے جی یہاں پہ 3 یہ پیکس دکھائی گئی ہیں. ایک کا نام ہے مناسلو جو کہ 8th ہائیسٹ ہے، اور یہ بھی نیپال میں ہے. اور ہے لاہورس، یہ 4th ہے. اس کے بعد ہے مکالو. یہ تینوں چوٹیاں نیپال کی ہیں، اور محمد علی صدپارہ نے ان تینوں چوٹیوں کو 2009 میں سر کیا.
اس کی بلندی 8,163 میٹر ہے اور اس کی جو بلندی ہے وہ 8,516 میٹر ہے۔ تو یہ بھی تینوں چوٹیاں ہیں جو 2019 میں انہوں نے سر کی نیپال میں جا کے۔ آخر میں ایک ایسی چوٹی ہے جس سے انہیں انتہائی جنون کی حد تک جو ہے نا محبت تھی اور ان کا دل کرتا تھا کہ وہ بار بار اس کو سر کریں، تو وہ چوٹی ہے K2، جس کا پاکستان میں جو ہے، یہ پاکستان میں ہی ہے اور اس کی لوکیشن پاکستان کے میپ پہ دکھائی گئی ہے کہ یہ کہاں پہ پائی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کا بھی ایک ٹریک بتایا گیا ہے کہ کتنے کتنے میٹر کے فاصلے پہ یہ مختلف قسم کے کیمپ بنائے جاتے ہیں۔ آلموسٹ یہاں پہ 4 کیمپ بنائے جاتے ہیں، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ محمد علی ستپارہ جو ہے اور ان کا بیٹا اور ان کے ساتھ جو باقی ٹیم کے 2 لوگ تھے وہ اس کیمپ تک پہنچ چکے تھے، اس سے تھوڑا آگے بھی جا چکے تھے، جہاں جا کے ان کے بیٹے کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کو واپس بھیج دیا۔ اور باقول ان کے بیٹے کے، کیونکہ ظاہر ہے جو بندہ یہاں آ جائے گا اسے کچھ نہ کچھ تو یہاں تک دکھائی دے گا، باقول ان کے کہ میرے والد جو ہے اس پوائنٹ سے آگے چلے گئے تھے، اور اس پوائنٹ کو جو ہے اکثر لوگوں نے بوٹل نیک کا نام بھی دیا ہوا ہے اور اس کو ڈیتھ زون بھی کہا ہوا ہے کہ یہ بہت خطرناک جگہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے آگے چلے گئے تھے اور وہاں آگے جانے کے لیے بہت تھوڑا سا ہی فاصلہ رہ گیا تھا، جسے طے کر کے وہ بہت جلدی انہوں نے واپس آ جانا تھا، لیکن اللہ کو پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور وہ واپس نہ آ سکے۔ تو یہ وہ راستہ ہے جہاں وہ اب آخری بار 2021 میں یعنی اس چوٹی کو سر کرنے کے لیے گئے۔ K2 ہی ہے یہ، جو دنیا کی دوسری اور پاکستان کی سب سے پہلی ہائیسٹ پیک ہے، جس کی بلندی 8,611 میٹر یا 28,200 کچھ جو ہے نا یہ 25 فٹ بتائی جاتی ہے۔ اور یہ وہ لوگ تھے چاروں جو کہ اس وقت اس عزم سے نکلے تھے کہ وہ اس چوٹی کو سر کر کے باخیر وافیت واپس آئیں گے، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور منظور تھا، یا ہو سکتا ہے اب بھی اللہ پاک معجزات فرما سکتے ہیں۔ تو یہ محمد علی ستپارہ ہیں، یہ ان کے ساتھ 2 فارنر ہیں، ایک کا نام جان سوری ہے اور ایک کا نام پابلو ہے آئی تھنک، تو ایک اٹلی سے ہیں اور ایک کسی اور کنٹری سے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تو اس مقام سے واپس بھیج دیا تھا، لیکن ان دونوں کے ساتھ وہ آگے جا رہے تھے، اور اب جو ہے نا 5 فروری یعنی جمعے والے دن سے یہ تینوں لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں، یہ واپس نہیں پہنچے۔ اللہ رب العزت بہتر سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا بنا، وہ کہاں ہیں۔ پوری قوم بلکہ پوری دنیا جو ہے وہ ان 3 لوگوں کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ کرے یہ لوگ باخیر و عافیت اللہ کی ذات کے معجزے سے واپس آ جائیں۔ لیکن مختلف انٹرویوز میں محمد علی ستپارہ کے بیٹے نے بتایا ہے کہ یہاں کا موسم اتنا ہارش، سخت تیز ہوائیں اور انسان کے خون کو جما دینے والا ٹیمپریچر منفی جو کہ 60 ڈگری تک بھی چلا جاتا ہے، کہ وہاں انسان 2 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، زیادہ بھی ہو تو اس کا بیٹا تو مت ہار چکا ہے کہ بس اب اگر آپریشنز بھی کیے جائیں تو ان کی ڈیڈ باڈی کے لیے کیے جائیں، لیکن ان کے زندہ ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں۔ تو یہ ہے جی ان کے ساتھ جانے والا ان کا ایک دوست، یہ ان کی فیملی ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ مختلف لوگوں نے ان کی پکس شیئر کی کہ یہ ننھے منھے بہت پیارے بچے بھی اپنے والد کا انتظار کر رہے ہیں، اور یہ آئی تھنک کہ محمد علی ستپارہ کی بیٹی ہی ہے جسے انہوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو ان کی بھی ایک پک لگی ہوئی تھی کہ خدا کرے کوئی معجزہ ہو اور یہ واپس آ جائیں، اور یہ محمد علی ستپارہ کی اسی ٹور کی ہی ہوپ سو کے تصویریں ہیں کچھ جو کہ دکھائی گئی ہیں۔ تو میرا کیونکہ سبجیکٹ بھی جغرافی ہے، لیکن سبجیکٹ ہونا کوئی ضروری نہیں، کیونکہ محمد علی ستپارہ نے تو کوئی جغرافی نہیں پڑھی ہوئی تھی، تو انہیں پہاڑوں سے محبت تھی۔ تو میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے کہ مجھے بھی پہاڑوں سے محبت ہے، مجھے بھی پہاڑ بہت اچھے لگتے ہیں، اور پہاڑوں میں جو اللہ رب العزت کی شان ہے بس وہ لفظوں میں تو بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو میری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کے لیے کوئی معجزہ فرما دیں اور یہ لوگ واپس باخیر عافیت آ جائیں، نہیں تو جو ان کا جنون تھا، جو عشق تھا پہاڑوں کے ساتھ اور برف سے ڈھکی چوٹیوں کے ساتھ، وہ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایسے لوگ مرا نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا عشق مرا کرتا ہے، تو وہ اور میں نے
جب پہلے دن سوشل میڈیا پہ ان کے بارے میں کچھ خبریں سنی، حالانکہ میں اس سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ محمد علی ستپارہ کون ہے، وہ کہاں کا ہے، وہ کیا کرتا تھا، تو میں نے کچھ الفاظ لکھے تھے کہ اس شخص کے چہرے کی جھریاں ہی کافی ہیں اس کے جنون کی وضاحت کے لیے، جن سے وابستہ ہوں نسلوں کے حوصلے، وہ لوگ کبھی مرا نہیں کرتے، اور میرا یقین ہے کہ کسی بھی ایسی منزل کا تاحیات کا عازم سفر انسان جس سے کسی ذی روح کو نقصان نہیں پہنچا، وہ منزل نہ بھی پہنچے تو وہ کبھی مرا نہیں کرتا۔ رب تعالیٰ اس بہادر کی مدد فرمائے گا، یہ قوم کا ہیرو خیر و عافیت سے واپس آئے گا انشاءاللہ۔ نسیم نواز۔ چلیں جی، نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔